الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأفضل الصلوات وأتم التسليمات على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيد الأولين والآخرين. اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام نذرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد ہم سب کی عقیدتوں اور محبتوں کے مرجع و محور صدر مجلس زینت محفل جوان فکر جوان ہمت جناب صاحبزادہ علامہ پیر سید حافظ کرامت علی حسین شاہ صاحب زیدہ شرفہ، مقتدر علماء کرام، ارباب علم و دانش اور حضرت قبلہ عالم لاسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی قدس مقدس کی اس پروقار تقریب میں دور و نزدیک سے تشریف لانے والے ارباب عقیدت، اصحاب مودت، آپ تمام احباب کی خدمت میں اپنی گفتگو کے آغاز میں سلام مسنون کا ہدیہ پیش کرتا ہوں. اللہ رب العالمین اس مرکز علم و عرفان کو ہمیشہ تابندہ فروزندہ رکھے اور یہاں سے علم شریعت اور علم طریقت کے جام اسی طرح بھر بھر کے پلائے جاتے رہیں. امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسن عقیدہ، حسن عمل اور حسن نیت کے زیور سے اسی طرح مالا مال ہوتی رہے. اللہ رب العالمین حضرت کا سایہ عاطفت کا دیر ہمارے سروں پہ اسی طرح قائم اور دائم رکھے. گفتگو کے لیے مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، آسان الفاظ میں اگر اپنے جیسے عوام بھائیوں کے سمجھانے کے لیے عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لینا اور ایک ہاتھ میں قرآن کا پرچم اور دوسرے میں سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم مضبوطی سے تھامتے ہوئے جادہ زندگی کو اور سفر زندگی کو طے کرنا، یہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار، آپ کے جگر کے ٹکڑے
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس آنکھوں کے نور، نوجوانان جنت کے سردار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس خانوادے کے پاکیزہ افراد، ان کے ساتھ محبت، عقیدت اور مودت کے حوالے سے قرآن و سنت کی تعلیمات کیا ہے۔ اپنی گفتگو کا آغاز تاریخ کے بڑے خوبصورت حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پر نور زمانہ ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوا اور جب اس نے اس دنیا میں آ کے آنکھ کھولی تو وہ آزاد نہیں تھا، وہ کسی غلام کا بیٹا تھا اور غلام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں اس بچے کو سانسیں لینے کی سعادت تو ملی، لیکن اس نے حضور کا رخ زیبا نہیں دیکھا، حضور کی زیارت سے اس کی آنکھیں شادکام نہیں ہوئی۔ وقت گزرتا گیا، وہ بچہ تھوڑا سمجھدار ہوا، شعور کی عمر کو پہنچا، تو جس گھرانے کا وہ غلام تھا وہ گھرانہ اللہ کے محبوب کا غلام تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ تمسک اور اعتصام میری گفتگو کا موضوع ہے۔ اس گھرانے کے ایک ایک فرد کا قرآن کے ساتھ محبت کا تعلق، عقیدت کا تعلق، قرآن خوانی کا تعلق، قرآن فہمی کا تعلق اور قرآن پہ عمل کرنے کا رشتہ اتنا مضبوط تھا کہ جب وہ بچہ شعور کی عمر کو پہنچا تو اپنے مالکوں کے گھرانے کی قرآن سے محبت دیکھ کر اللہ نے اس کے دل میں نور ایمان داخل فرما دیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس نے اسلام قبول کر لیا اور اپنے مالکوں کی دیکھا دیکھی اس کے دل میں بھی قرآن مجید فرقان حمید کی اتنی محبت پیدا ہوئی کہ وہ بچہ خود بیان کرتا ہے کہ جب میری عمر 15-16 سال تھی، سارا دن میں اپنے مالکوں کے کام کرتا، کپڑے دھوتا، ان کے بوجھ اٹھاتا، ان کی فصلوں کو پانی لگاتا، ان کے باغوں میں جا کے گوڈی کرتا اور رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے مصلی بچھا کے بیٹھ جاتا اور بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن رات میں تلاوت کر لیتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان۔ چند ہفتے گزرے تو اگرچہ جوانی تھی لیکن جسم کی طاقتوں نے ساتھ نہ دیا، محسوس ہونے لگا کہ سارا دن بھی کام کر کے ساری رات جاگنا بڑا مشکل ہے، تو 15 پاروں پہ آ گئے۔ 15 پارے بھی جب زیادہ لگے تو پھر اجلہ صحابہ اکرام سے مشورہ کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ نہ ایک دن میں، نہ 2 دن میں، نہ 3 دن میں، 7 دن میں ختم قرآن کو اپنا معمول بناؤ، ہر روز ایک منزل پڑھ لیا کرو۔ اس طرح قرآن مجید کو ہفتے میں ختم کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا۔ اس نوجوان کو اس کی جو مالکن تھی، اس مالکن نے قرآن کی اس محبت کو دیکھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آزادی کی نعمت ملنے کے بعد اس کا معمول بدلا، لیکن وہ معمول بدل کے نیچے کی طرف نہیں گیا، بلکہ اس نوجوان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ پہلے تو میں ان مالکوں کا غلام تھا اور وقت قرآن کے لیے تھوڑا ملتا تھا، اب تو میں آزاد ہی آزاد ہوں۔ اس نے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست پیش کی اور اس خوش نصیب کے مقدر کا اندازہ لگائیے کہ حضرت عمر فاروق نے 3 مرتبہ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن اس نوجوان کو بذات خود پڑھایا، سبحان اللہ۔ اس کی تفسیر بھی سمجھائی، تفسیر کے بھی وہ نوجوان امام بن گیا، قراءات کا امام بن گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا زاد بھائی بھی، حضور کے صحابی بھی، خانوادہ نبوت کے مقدس فرد بھی، وہ تشریف فرما تھے۔ اہل عرب میں سے اشراف لوگ، ایلیٹ کلاس کے لوگ ان کے پاس تشریف فرما تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس چارپائی پہ بیٹھے تھے، باقی سارے لوگ نیچے زمین پہ بیٹھے تھے۔
وہ نوجوان جس کی زندگی کا پہلا بہت سا حصہ غلامی میں گزرا تھا اور جسے سارے ماحول میں اب بھی غلام ہی کہہ کر پکارا جاتا تھا ماضی کے حوالے سے، جب وہ غلام اندر داخل ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ماتھا چوم کے استقبال کرتے ہیں اور اپنی چارپائی پہ دائیں جانب سرانے کی طرف اس نوجوان کو بٹھاتے ہیں۔ جب بٹھایا نا تو لوگوں نے چہ میں گوئیاں شروع کر دی، آپ کی بھی سماعتیں اسی طرف تھیں، آپ نے کسی کو بات کرتے ہوئے سن لیا، فرمایا کہ تم یہی بات کر رہے ہو نا کہ یہ کل تک غلام تھا اور عمر میں بھی ہم سے چھوٹا ہے، اور عبداللہ بن عباس نے اسے چارپائی پہ اپنے ساتھ بٹھایا ہے اور پھر اپنے ساتھ ہی صرف نہیں بلکہ دائیں جانب سرانے کی طرف بٹھایا ہے، اتنی تکریم دی ہے، اتنی عزت دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے لگے، اور یہ جو جملہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس کا، حضرت شاہ ثانی قدس سرہ کے عرس مقدس کی محفل میں تشریف لانے والے میرے مسلمان علم دوست بھائیوں، میری جو 40 منٹ کی گفتگو ہوگی اس گفتگو کا لب لباب حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ ایک جملہ ہے۔ اللہ کرے کہ یہ ہماری سماعتوں میں ہمارے دلوں میں اپنی جگہ بنا سکے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سننا چاہتے ہو کہ میں نے اسے عزت کیوں دی ہے؟ فرمایا کہ یہ قرآن ہے کہ جس کا مقام یہ ہے کہ جو گھٹیا ہو یہ قرآن اسے اعلیٰ بنا دیتا ہے، سبحان اللہ، جو اعلیٰ ہو قرآن اس کے علو مرتبت میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ اور فرمایا وَهَذَا الْقُرْآنُ يُجْلِسُ الْمَمَالِيكَ عَلَى السَّرَائِرِ، لوگوں عزتوں کا یہ پیمانہ یاد کر کے جانا کہ دنیا کی نظروں میں جو غلام ہوتا ہے اگر قرآن اس کے سینے میں سما جائے تو یہ قرآن اسے بھی تاج و تخت پہ بٹھا کے اس کا وارث بنا دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حاضرین محترم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ ہمیں یہ سکھاتا ہے اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان کی نظر میں عزت کا معیار، بلندی کا معیار، شرف کا معیار یہ نہیں تھا کہ کوئی کتنا سٹیٹس رکھتا ہے، کوئی دولت مند کتنا ہے، رئیس کتنا ہے، کتنی شرافت والے خاندان سے اس کا تعلق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ایک جملے میں یہ بتا دیا، امت مسلمہ کا کرائٹیریا یہ ہے کہ ان کے نزدیک جتنا قرآن سے تعلق مضبوط ہوگا وہ اتنی زیادہ عزت اور اتنی زیادہ تکریم کا مستحق بنتا چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ اپنی اصل عنوان کی طرف اس تاریخی منظرنامے کو پیش کرنے کے بعد آتا ہوں۔ اعتصام بالکتاب والسنہ کا مفہوم کیا ہے؟ لسان العرب کے اندر علامہ منظور افریقی رحمۃ اللہ تعالی جو عربی لغت کی بڑی مشہور کتاب ہے، فرماتے ہیں کہ اعتصام کا معنی ہوتا ہے اس چیز کو مضبوطی سے پکڑ لینا جو آنے والے ہر خطرے سے بندے کو بچا لے، اس چیز کو تھام لینا جو آنے والی ہر مشکل کا مداوع بن جائے، اس چیز کو اپنے لیے ڈھال بنا لینا جو آنے والی ہر پریشانی سے ہاتھ پکڑ کر بندے کو نکال لے۔ اللہ جل شانہ نے اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتاب و سنت کو تھامنے کے لیے جو اعتصام کا لفظ استعمال کیا ہے، اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن و سنت کو تھامنے والا، اسے پکڑنے والا، اس کے دامن سے وابستہ ہونے والا، وہ کسی معمولی چیز کا دامن نہیں تھام رہا بلکہ زندگی میں آنے والی ہر الجھن سے بچنے کے لیے قرآن و سنت کا رستہ وہ رستہ ہے کہ جس نے اس رستے کو اختیار کر لیا اللہ نے اس کی دنیا کی راہیں بھی آسان کر دی، جنت کی راہیں بھی آسان فرما دی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حاضرین محترم، اعتصام بالکتاب والسنہ یعنی قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنا، اس کا مطلب آسان لفظوں میں کیا ہے؟ 3 سٹیپ ہیں اس کے اندر، اور مجھے بار بار یہ کہنا بھی اچھا نہیں لگتا کہ آپ توجہ میری طرف رکھیے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ حضرات کا وہ ذہن بنایا گیا ہے اور وہ ذہنی تربیت کی گئی ہے کہ بات پہ فوکس کرتے ہوئے آپ تشریف فرما ہیں۔ اعتصام بالکتاب والسنہ کا سب سے پہلا سٹیج یہ ہے
کہ بندے کی ہر سوچ اور ہر فکر کا محور اللہ کا قرآن اور مصطفیٰ کی سنت بن جائے. وہ جو سوچے قرآن کی روشنی میں سوچے، جو پلاننگ کرے قرآن کی روشنی میں کرے، چاہے وہ اپنی زندگی کے بارے میں ہو، اپنی بیوی بچوں کے بارے میں ہو، امت کے بارے میں ہو، اپنی سوسائٹی کے بارے میں ہو، اپنی کمیونٹی کے بارے میں ہو. اس کا ہر فیصلہ، اس کی سوچ کا اٹھایا ہوا ہر قدم، اس کی ہر فکر کا محور اللہ رب العالمین کی کتاب مقدس قرآن مجید فرقان حمید ہو. سوال ذہن میں آتا ہے کہ ایسا کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ بڑی بڑی جید اہل علم تشریف فرما ہے. مجھ جیسے طالب علم کا ان کے سامنے لب کھولنا بہت بڑی جسارت ہے. اگر حکم نہ ہوتا تو میں کبھی بھی یہاں نہ بیٹھتا. طالب علمانہ انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جب بھی کوئی شخص کوئی فیصلہ کرتا ہے، فیصلہ کرنے میں اگر وہ درست فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو کچھ چیزیں وہ ہیں جو درست فیصلہ کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں. پہلی چیز ان میں سے یہ ہے کہ جس چیز کے متعلق آپ فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو اس چیز کے تمام پہلوؤں کا علم نہیں ہے. آپ مستقبل کے بارے میں نہیں جانتے کہ یہ چیز آگے چل کر کیسی ہو جائے گی. آپ جتنا بھی سوچ کے فیصلہ کر لیں گے، اگر سارے پہلوؤں کو نہیں جانتے، اس کے مستقبل سے آگاہ نہیں ہیں، تو فیصلہ صحیح ثابت نہیں ہوگا، اس کے نقصانات ہوں گے. بعض اوقات انسان کسی ہوس کی بنا پر، کسی لالچ کی بنا پہ فیصلہ کرتا ہے. آگے چل کے پتہ چلتا ہے نہیں، لالچ نے آنکھوں پہ پٹی باندھ دی تھی، فیصلہ کچھ اور ہونا چاہیے تھا، یہ اسٹیپ نہیں لینا چاہیے تھا جو لیا گیا. بعض اوقات انسان خوف کی وجہ سے، بعض اوقات انسان کسی کی دھمکی کی وجہ سے صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا، اور صحیح اور غلط میں امتیاز کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہوتی. قرآن کو اپنی سوچ کا محور بنانا اس لیے ضروری ہے. توجہ فرمائیے گا میرے اس جملے پر کہ قرآن میرے اور آپ کے بارے میں میرا فیصلہ نہیں، اس رحمان کا فیصلہ ہے. قرآن میرے اور آپ کے بارے میں، قرآن اللہ کا کیا ہوا فیصلہ ہے، رحمان کا کیا ہوا فیصلہ ہے. کون رحمان؟ کہ جس کی شان یہ ہے کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جو ماضی کو بھی جانتا ہے، جو حال کو بھی جانتا ہے، جو مستقبل کو بھی جانتا ہے. اس پر کسی کی دھمکی کارگر نہیں ہو سکتی، اس سے کسی ذرے کا علم مخفی نہیں ہو سکتا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نقطے کو کتنی خوبصورتی سے قرآن مقدس میں سمجھایا. رب کریم ارشاد فرماتا ہے عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. رب فرماتا ہے قریب ہے، ایسا بالکل ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اپنے لیے ناپسند سمجھتے ہو، لیکن رب جانتا ہے کہ تمہارے سارے بھلے ہی رب نے اس چیز کے اندر پوشیدہ فرمایا. اور فرمایا کہ تم ایک چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہو کہ اسے لینا ہی لینا ہے، اس کے پیچھے دیوانہ وار پھر رہے ہو، لیکن اللہ جانتا ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہیں کہ تمہارا سر بسر نقصان اس چیز کے اندر پوشیدہ ہے. اگر تمہیں یہ مل گئی تو تمہاری کشتی ڈوب جائے گی، تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو قرآن کو اپنی سوچ کا محور بنانا، سنت کو اپنی سوچ کا محور بنانا، یہ اس لیے لازم ہے کہ ہم اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں جتنا ہمارا پروردگار ہمارے حق میں رحمان و رحیم. ہم اپنے نفع نقصان کے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا وہ پروردگار جانتا ہے. ماضی ہو یا حال ہو یا مستقبل ہو، ہماری آنکھوں کے آگے پردے آ سکتے ہیں، لیکن جسے ذرے ذرے کا علم ہے، قرآن اسی رحمان الرحیم پروردگار کا اتارا ہوا صحیفہ ہدایت. حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک غلام تھے، شکل بھی پوری سی تھی، اور اوپر سے سونے پر سہاگا یہ کہ اتنے تنگ دست تھے کہ صبح ہے تو رات کو کھانے کو کچھ نہیں. نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آ کے بیٹھتے. اسے مسند امام احمد میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح سند کے ساتھ ذکر فرمایا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ امتی کو
تکلیف ہو تو اس کے دل سے زیادہ دکھن میرے حبیب کے دل کو. سبحان اللہ. حضور کی خدمت میں آ کے بیٹھتے، جوان تھے. حضور نے دیکھا کہ وقت شادی کا گزرتا جا رہا ہے تو حضور نے پوچھا رشتہ نہیں مل رہا. عرض کیا حضور کنگال آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، مجھے کون رشتہ دے گا؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو بلایا اور فرمایا کہ مدینے میں وہ جو فلاں گھر ہے نا، ان کے ہاں ایک بچی ہے جو شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہے، جاؤ اور جا کر انہیں میرا پیغام دو کہ حضور یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی بچی کا رشتہ میرے جلیبیب کو دے دو. پیغام پہنچا. شرم و حیا کے زمانے تھے، کنواری بچیاں اپنے گھروں کے کمروں سے باہر قدم نہیں رکھا کرتی تھی. جب اس صحابی نے جا کر حضور کا وہ پیغام پہنچایا تو باپ اور ماں جو تھے اس لڑکی کے، وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے. جانتے تھے حضرت جلیبیب کو. انہوں نے کہا کہ یہ وہی ہے کہ جس کے پاس نہ کھانے کو کچھ، نہ پینے کو کچھ، نہ اپنا گھر دروازہ، نہ کوئی اپنا کاروبار، نہ کام. تو وہ ان کی گفتگو سے یہ نظر آیا کہ شاید وہ اس رشتے کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اس طرح کے معاملات میں حضور فورس تو نہیں کیا کرتے تھے، خواہش کا اظہار ہی فرماتے تھے. تو جب ماں اور باپ نے تھوڑا سا اس کو قاصد کو واپس بھیجنے کا ارادہ کیا نا، تو اندر سے وہ بختوں والی بچی بولی، وہ سعادت مند روح اندر سے بولی. اس نے کہا کہ اتردون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے ماں اور باپ ہوش کے ناخن لو، تم کس کے قاصد کو واپس بھیج رہے ہو؟ یہ وہ نبی ہیں کہ جن کی خدمت میں جبریل بھی آتے ہیں تو باادب ہو کے آتے ہیں. سبحان اللہ. ان کے قاصد کو واپس بھیج رہے ہو. میں بالغہ ہوں، مجھے یہ نکاح منظور ہے. اس لڑکی نے اندر سے یہ کہہ دیا مجھے منظور ہے، میری شادی کر دو. اب بظاہر کیا نظر آ رہا تھا؟ والدین تو بچوں کا بھلا ہی سوچتے ہیں نا. بظاہر نظر یہ آ رہا تھا کنگال ہیں، غریب ہیں، خود کچھ نہیں کھا سکتے، ہماری بچی کی ضرورتیں کہاں سے پوری کریں گے. ہر باپ یہ سوچتا ہے اور یہ سوچنا حق بھی بنتا ہے. لیکن دوسری طرف حضور کا فرمان تھا، ماں باپ کو سمجھنا آئی، بچی کو سمجھ آ گئی. اللہ اکبر. مسند امام احمد بن حنبل کے الفاظ ہیں کہ راوی اس حدیث کے فرماتے ہیں قسم اٹھا کر، وہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ہے، جب بچی نے حضور کے قاصد کا کہا مانا اور حضور کے حکم پہ شادی کر لی، چند ہی مہینوں کے بعد مدینے میں جتنی برکت میں نے جلیبیب کے گھر کے اندر دیکھی ہے، مدینے میں کسی گھر کے اندر وہ برکتیں نہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اور مدینے کی کسی خاتون کو راہ خدا نے اتنی کثرت سے صدقہ دیتے نہیں دیکھا جتنی کثرت سے جلیبیب کی بیوی کو دیکھا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی اس بچی نے اپنے لیے اپنی مرضی کا رستہ پسند نہیں کیا، مصطفیٰ کے حکم پہ عمل کر کے بتا دیا. یہی نقطہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. ہماری فکر کا محور قرآن بن جائے، ہماری سوچ کا محور قرآن بن جائے. ہم عقیدہ وہ اپنائیں جو قرآن نے دیا ہے، فکر وہ اپنائیں جو قرآن نے دی ہے. اس کے بعد عمل کی باری آتی ہے. عقیدہ بھی قرآن کی روشنی میں ہو، عمل بھی قرآن مجید فرقان حمید اور سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہو. امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا ہی تابندہ فرمان اس حوالے سے ہمارے سامنے ہے. آج امت جس ادوار کا، جس زوال کا شکار ہے، فکری طور پہ جو انتشار ہے، عملی طور پہ ہمیں جو کمزوریاں اور کوتاہیاں نظر آتی ہیں، مسجدیں ہماری ویران ہیں، مدرسوں کی رونقیں دن بدن گھٹتی چلی جا رہی ہیں، شغل میلے میں رونقیں بڑھتی جا رہی ہیں. اگر کتوں کی لڑائی ہو تو کئی میل تک گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ملے گی. لیکن اگر کسی جگہ پہ علم و ادب اور تحقیق کی بات ہو رہی ہو تو جو 4 لوگ بیٹھے ہوں گے وہ بھی 10 منٹ کے بعد جمائیاں لینا شروع کر دیں گے. آج امت کا فکری شیرازہ بھی بکھرا، عمل میں بھی کوتاہی آئی. امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی امت کے وہ باادب امام کے جنہوں نے 40 سال حضور کی قبر انور کے قریب بیٹھ کے حدیث پڑھائی، لیکن قبر مصطفیٰ کا ادب یہ تھا کہ حدیث کی کتاب کا ورقہ بھی اس ادب سے پلٹا ہے کہ آواز پیدا نہ ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ادب کا یہ ٹیکر. اور ابھی جو
میں نے عرض کیا کہ حکم ہوا کہ اہل بیت اطہار کی محبت و عقیدت، ان کی محبت پہ بات کی جائے. میں بات آ گئی تو صرف ایک جملہ یہاں عرض کروں، باقی بات اختتام پہ کروں گا کہ جو بارگاہ مصطفیٰ میں حضور کی سنہری جالیوں کے قریب بیٹھے ہوئے حضور کی قبر انور کا یہ ادب بجا لاتے تھے، وہ حسن و حسین کا کتنا ادب بجا لاتے ہیں. ان کی قلب و نظر میں خاتون جنت کا مقام کیا ہوتا ہوگا. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نسخہ کیمیا بتایا، فرمایا لا یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح بها اولها وما صلح به اولها کتاب اللہ وسنت نبی. فرمایا ہے ہمارے بعد آنے والوں یاد رکھ لینا یہ نسخہ، کہیں گم نہ کر بیٹھنا. جس نسخے پر عمل کرنے سے اللہ نے ابو بکر و عمر کو عزتیں عطا کی تھی، قیامت تک عزتوں کا معیار وہی رکھتا رہے. امت کے اولین طبقے نے جن چیزوں کو تھام کر عزتیں پائیں، عظمتیں پائیں، توقیر پائی، دنیا پہ غالب ہوئے، قیامت تک کامیابی کا رستہ وہی ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور کا اگر مصداق بننا چاہتے ہو تو وہ ایک ہی رستہ ہے، اور وہ رستہ کیا ہے کہ کتاب اللہ و سنت نبیہ. تمہارے ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہونی چاہیے اور دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہونی چاہیے. سبحان اللہ. حاضرین محترم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ مدینے میں ایک درزی، کپڑے سینے والا، مزدور پیشہ شخص رہتا تھا. حضور کو جب دیکھا کہ مختلف صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی دعوتیں اپنے گھروں میں کرتے ہیں، اس کے دل میں بھی تڑپ پیدا ہوئی کہ کبھی ہماری دہلیز کو بھی قدوم مصطفیٰ کے بوسے دینے کی سعادت میسر ہو جائے گی. حضور کی خدمت میں آیا، آ کے درخواست پیش کی، حضور ہماری دعوت کو قبول فرمائیں، ہمارے گھر بھی جلوہ فکر ہو. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غریبوں کے ملجا و ماوا، بے کسوں کے آسرا، آپ نے دعوت کو قبول فرما لیا. جب وہ دن آیا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خادم تھے، حضور نے انہیں بھی ساتھ لیا. فرماتے جب اس کے گھر میں گئے نا تو بیچارے کی غربت کا عالم یہ تھا کہ دسترخوان جب اس نے بچھایا تو جو کی روٹی اور ایک پیالے کے اندر شوربہ اس نے حضور کے سامنے رکھا. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، بڑی خوش دلی سے حضور نے کھانے کا آغاز کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ منظر دیکھا کہ حضور کی مبارک انگلیاں شوربے کے اندر ڈوبی ہوئی ہیں اور حضور اس میں سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں، تناول فرما رہے ہیں. یہ ہے اعتصام بالکتاب والسنہ. اور یہاں پہ میں اپنے استاد گرامی کا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا حدیث کا مفہوم بیان کرنے کے بعد، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب میں نے حضور کو اس طرح کدو تلاش کرتے اور اس کے ٹکڑے ڈھونڈتے اور تناول فرماتے دیکھا ہے، خدا کی قسم ہے اس دن سے سبزیوں میں جو سبزی میرے دل کو محبوب ہو گئی ہے وہ کدو کی سبزی ہے. سبحان اللہ. میرے استاد گرامی جب یہ حدیث پڑھاتے مجھے آج بھی یاد ہے، فرمایا کرتے کہ اس میں قابل توجہ بات یہ ہے کہ حضور نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ کدو سے محبت کرو. حضور نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم بھی اسے اپنا محبوب اور اپنا مرغوب بنا لو، اسے کھایا کرو، اسے استعمال کیا کرو. حکم دیا ہو امت کے لیے، اسے شریعت بنا دیا ہو، ایسا نہیں. میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے یہ سرکار کے غلام اگر ان باتوں میں حضور کی اتنی پیروی کرتے تھے جن کا حضور نے پابند کیا ہی نہیں، تو جس کو حضور نے قیامت تک آنے والی امت کے لیے اپنی سنت بنا دیا ہے، پھر ان چیزوں میں ان کے حضور کی اتباع کا عالم کیا ہوتا ہو. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ضرورت کے مطابق انگوٹھی بنوائی. صحیح بخاری کی روایت ہے، مہر لگانا ہوتی تھی خطوط کے اوپر، سونے کی انگوٹھی حضور نے بنوائی. اس وقت تک ابھی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. نبی رحمت علیہ السلام نے سونے کی انگوٹھی پہنی تو دیکھا دیکھی تمام صحابہ اکرام نے سونے کی انگوٹھیاں بنوائی. سب کو پہنے ہوئے حضور نے دیکھا، لیکن جب حکم آیا تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
ان کے سامنے وہ انگوٹھی اتاری اور اتار کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ایک طرف ڈال دیا اور فرمایا کہ میں اب اسے نہیں پہنوں گا۔ راوی فرماتے حضور کے اتارنے کی دیر تھی، جتنے غلام بیٹھے ہوئے تھے وجہ کسی نے نہیں پوچھی، سب نے اپنی انگوٹھیاں اتار کے پہنی۔ بعد میں کہا گیا اٹھا لیجیے، بیچ دینا، سونا ہے کام آئے گا۔ تو محبت والوں، حضور کے غلاموں اور اولیاء اللہ کا دامن تھامنے والوں، یہ ہے اعتصام بالکتاب والسنہ کی مثال زرین کہ حضور کے غلاموں کے لبوں پر ایک ہی جملہ تھا، جس چیز کو میرے آقا نے پھینک دیا غلام اس چیز کو سینے سے کیسے لگا سکتا ہے، اسے کیسے اٹھا سکتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو آگے لے جاتے ہوئے جو پیغام اس موضوع کے حوالے سے دینا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ یہ جو کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا، پکڑنا، فکر میں بھی قرآن کو اپنا قبلہ بنانا، عمل میں بھی سنت رسول کو اپنا رہنما بنانا، اس کے اندر جو حکمت ہے اس میں سے ایک حکمت یہ آیہ مبارکہ واضح کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ اے نبی، ہم نے آپ کی طرف جو وحی بھیجی ہے وہ وحی کیا ہے؟ اس وحی کا تعارف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ہم نے اس وحی کو روح کائنات بنا کر تمہاری طرف بھیجا۔ مفسرین فرماتے ہیں جس طرح جسم ہوتا ہے، جسم سے روح نکل جائے تو بیکار ہے، اور جسم کے اندر روح آ جائے تو پھر آنکھیں دیکھیں گی بھی، کان سنیں گے بھی، سارے اعضاء کام کریں گے، ان کے اندر وہ صلاحیتیں، ان کے اندر وہ بہاریں، وہ رونقیں آ جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کے قلب اطہر پہ اترنے والے قرآن کو روح قرار دیا۔ روح کے لفظ سے جو سبق دینا مقصود تھا وہ کیا تھا کہ جس طرح مردہ جسم کے اندر روح پڑ جائے وہ مردہ جسم زندہ ہو جاتا ہے، اسی طرح مردہ دل کے اندر جب قرآن کا روح اتر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روح قرآن کی برکت سے مردہ دلوں کو بھی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ نے ایک تنکا اٹھایا اور زمین پہ اس تنکے کے ساتھ آپ نے ایک لکیر کھینچی بالکل سیدھی، پھر آپ نے اس کے ادھر بھی چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی، اس طرف بھی چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی۔ یہ سارا نقشہ بنا کر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ جو درمیان میں نے سیدھی لکیر کھینچی ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا بتایا ہوا رستہ صراط مستقیم ہے، یہ قرآن کا رستہ ہے، یہ میرا رستہ ہے، یہ اللہ کا رستہ ہے۔ اور فرمایا یہ جو میں نے ادھر لکیریں کھینچی ہیں، ادھر لکیریں کھینچی ہیں، ہذہ سبل الشیطان، یہ شیطان کے رستے ہیں۔ فرمایا کہ ان میں سے ہر رستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، یدعو الناس الیہ، وہ لوگوں کو پکار رہا ہے ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو اپنے پیش نظر رکھا جائے اور آج کے پرفتن ماحول کو دیکھا جائے تو آج بھی آپ کو مختلف شیطانی رستے نظر آئیں گے، ان پہ بیٹھے ہوئے جبے قبے پہنے ہوئے ہوں گے، امامے پہنے ہوئے ہوں گے، ان کے چہروں پہ داڑیاں بھی ہوں گی، ان کا لب و لہجہ بھی بظاہر ایک مخلص کا اور ایک ہمدرد کا ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ صراط مستقیم وہ ایک ہی رستہ ہے، اور وہ ایک رستہ کیا ہے، اس ایک رستے کا تعارف کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وصال پاک سے چند ہفتے پہلے محدثین نے اس حدیث کی تاریخ پہ گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ حضور کے وصال پاک سے متصل پہلے کے دنوں کی یہ ارشاد گرامی ہے کہ حضور نے فرمایا میں انسان ہوں، مجھ پر بھی اللہ کا فیصلہ آ جائے گا اور میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ انی تارک فیکم الثقلین، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، ہر گھرانے کا سربراہ دنیا سے جاتے ہوئے کچھ نہ کچھ بندوبست پچھلوں کے لیے کر کے جاتا ہے،
میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بطور امت کے سربراہ کے میں بھی دو بڑی وزنی اور بڑی قیمتی چیزیں تمہیں عطا فرما کے جا رہا ہوں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. کتنی قیمتی ہیں؟ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. وہ اتنی قیمتی ہے کہ میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں اگر انہیں مضبوطی سے پکڑ لو گے گمراہی تمہارے قریب بھی نہیں بھٹک سکے. سبحان اللہ. وہ ادھر ادھر سے آوازیں دینے والے کتنے ہی مخلص کیوں نہ بن کے سامنے آ جائیں، ہم درد بن کے کیوں نہ سامنے آ جائیں، وہ تمہیں بھٹکا نہیں سکیں گے، گمراہ نہیں کر سکیں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، ان میں سے ایک قیمتی چیز جو تمہیں دے کے جا رہا ہوں وہ اللہ کی کتاب ہے، ایک ہاتھ میں اسے تھام لینا، اور دوسری چیز کیا ہے وعطرتی اہل بیتی، تمہارے دوسرے ہاتھ میں میری عطرت اور میرے اہل بیت کی محبت کا دامن ہونا چاہیے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ ارشادات عالیہ آج ہم اپنے ذہنوں میں بٹھا کے جائیں گے. اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ منظر بھی جسے امام بہقی نے روایت کیا ہے بڑا ہی ایمان افروز، دلوں کو نیا غلبلہ عشق رسالت مآب کا اور اتباع کتاب و سنت کا بخشنے والا ہے. جمعے کا دن تھا، حضور منبر پہ جلوہ فگن تھے، کچھ صحابہ تشریف لا چکے تھے، کچھ آ رہے تھے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے، اور اس میں ماحول ایسا بنا ہوا تھا کہ حضور گفتگو فرما رہے تھے اور کچھ یہاں کھڑے ہیں کچھ وہاں کھڑے ہیں. محفل کے اندر ایک نظم و ضبط کی کمی حضور کو محسوس ہوئی تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خطبے کے دوران یہ کلمہ ارشاد فرمایا اجلسوا، بیٹھ جاؤ. میرے حضور کے غلاموں، یہ ہے اتباع سنت اور اتباع قرآن کا وہ نمونہ کہ جو قیامت تک آنے والوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے کہ کیسے اس کی اوبیڈینس کرنی ہے، کیسے عمل کرنا ہے. سوچ تو لیا کہ قرآن و سنت کا رستہ یہ ہے، لیکن ابتداء اور اتباع کا انداز کیا ہونا چاہیے وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے بتایا. اللہ اللہ، یہ گلی میں آ رہے تھے، مسجد کے اندر نہیں پہنچے تھے، جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں اس سے بھی پیچھے تھے، کھڑکی سے یا کسی طریقے سے ان کے کانوں تک بھی حضور کا فرمان پہنچ گیا. کیا؟ اجلسوا، بیٹھ جاؤ. اب حضور تو مخاطب تھے وہ جو مسجد میں سامنے لوگ کھڑے تھے، کوئی دو چار ادھر دو چار ادھر، جن کی وجہ سے ایک نظم و ضبط میں خلل پڑ رہا تھا. حضور نے تو ان سے کہا تھا. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گلی میں حضور کا یہ مبارک کلمہ سنا، ان کی سماعتوں سے ٹکرایا. جہاں حضرت عبداللہ بن رواحہ پہنچے تھے وہیں کچی زمین کے اوپر گلی میں وہیں بیٹھ گئے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. سبحان ایک قدم بھی، آدھا قدم بھی آگے نہیں بڑھایا، وہیں بیٹھ گئے. حضور دیکھ رہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور نے جب یہ ادا دیکھی نا کہ کمال ہو گئی، یوں بھی ہو سکتا تھا کہ مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا، جہاں صفیں بن رہی ہیں وہاں آ کے بیٹھ جاتا، لیکن اتنا میرے فرمان کا پاس کہ گلی میں سنا اور ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا، وہیں بیٹھ گیا. حدیث کے الفاظ ہیں حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور یہ دعا صرف عبداللہ بن رواحہ کے لیے نہیں ہے. حضرت شاہ لاثانی کی نظر روحانیت کے سائے میں بیٹھنے والے اور اس سے مقدس کی تقریب میں تشریف فرما معزز سامعین، میرا ایمان یہ کہتا ہے قیامت تک جو بھی حضور کی سنت کی اس رنگ میں پیروی کرے گا، میری حضور کی دعا کا یہ فیضان قیامت تک کے لیے رب نے عام فرما دیا. سبحان اللہ. حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمایا زادک اللہ حرصا علی طواعیت اللہ و طواعیت رسولہ. اے عبداللہ بن رواحہ، اللہ کا نبی تیرے لیے دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پر تیرے عمل کرنے کی حرص کو اور اپنے نبی کے حکم پر عمل کرنے کی حرص کو اور زیادہ بڑھا دے. اللہ اس میں اور زیادہ برکتیں اور زیادہ ترقیاں عطا فرما دے. یہ انداز ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ انداز ہے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا، یہ انداز ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا.
حضرت عثمان غنی، آخری 5 منٹ ہے میرے پاس، حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ عصر کے لیے وضو کرتے ہیں، وضو کر کے کھڑے ہوتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، آسمان کی طرف رخ کر کے اور مسکراتے ہیں۔ پاس والے پوچھتے ہیں حضور کلمہ شہادت پڑھنا تو سمجھ آتا ہے، مسکرائے کیوں ہیں؟ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اسی جگہ پہ ایک دن میرے حضور نے عصر کی نماز کے لیے وضو کیا تھا، حضور مسکرائے تھے، میں تو ادائے مصطفیٰ کی پیروی میں مسکرا رہا۔ وجہ ہم نے بھی نہیں پوچھی تھی، سبب نہیں پتا تھا، حضور اکرم کو مسکراتے دیکھا، ہم بھی مسکرانے لگ گئے۔ خلاصہ گفتگو کیا ہے؟ خلاصہ گفتگو میرے بھائیوں یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ اعتصام اور سنت کے ساتھ اعتصام کا مفہوم آسان ترین لفظوں میں یہ ہے، کپڑے پہنو تو ویسے کہ جیسے قرآن کہتا ہے، بولو تو ویسے جیسے قرآن کہتا ہے، اٹھو بیٹھو تو ویسے جیسے قرآن کہتا ہے۔ عبداللہ بن عمر نے جوتا پہنا ہوا تھا ایک خاص طرح کا، عام طور پہ جو مدینہ میں استعمال نہیں ہوتا تھا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا مدینے میں تو اس کا رواج نہیں ہے، آپ کیوں پہنتے ہیں؟ فرمایا ہم رواج کو نہیں دیکھتے، محبوب کے مزاج کو دیکھتے ہیں۔ حضور یہ پہنا کرتے تھے، تب سے میں نے بھی یہی پہننا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اپنی سوچ کا محور نئی نئی آوازوں کو نہ بناؤ۔ اہل بیت اطہار کی غلامی، ان کے دامن سے وابستگی، اور میں تو حضور شیخ الاسلام والمسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ قمر الدین سیالوی کے در کا غلام، حضرت سید شبیر حسین شاہ صاحب خارزمی، پنڈ دادن خان کے ساتھ کھیبڑا ایک آبادی ہے، وہاں وہ خواجہ قمر الدین سیالوی نور اللہ مرکزہ کے خلیفہ ہیں، اور آج بھی ان کی میں زیارت کر کے آ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ راوی ہیں، اور مجھے قبلہ شاہ صاحب نے حکم دیا، میں سمجھتا ہوں میں جو ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، میں گھنٹہ بھی بولتا تو یہ بات اس سے حاوی تھی اور حاوی ہوگی۔ حضور شیخ الاسلام کے مرید ہیں، عقیدت مند ہیں، غلام ہیں، تصوف کے معنی میں عرض کر رہا ہوں۔ حضور شیخ الاسلام ان کے گھر تشریف لائے کھیبڑا۔ سید شبیر حسین شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں اپنے 2-3 مہینے کے بچے کو جو دودھ پیتا تھا اٹھا کے لایا، اس خوشی میں کہ میرے پیر و مرشد آئے، میں بچے کو سلام کروا لوں۔ میں نے بچے کو آگے کیا تو فرماتے ہیں کہ میں یہ منظر بیان نہیں کر سکتا کہ وقت کا شیخ الاسلام میرے 2 مہینے کے بچے کے قدموں سے کپڑا ہٹا کے اس کے پاؤں چوم رہا تھا۔ یہ وہ شیخ الاسلام ہے کہ جو جنگل سے اگر گزرتے، ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ ایسا ہوا، انگنت لوگ راوی ہیں کہ آپ توسا شریف جا رہے ہوتے، جنگل میں 15 منٹ کے لیے گاڑی روکتے تو اتنا مجمع اکٹھا ہو جاتا، پتا چلتا شاید مہینے سے اعلان ہو رہی ہے۔ اس طرح اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اجاگر کی تھی کہ لوگ چشم برا ہوتے تھے کہاں سے وہ گزرے۔ وہ شیخ الاسلام جب قدم چومتے ہیں 2 مہینے کے سید زادے کے، تو سید شبیر حسین شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو شیخ الاسلام کا جملہ سننا، جن کو ان کے استاد کہیں کہ آیۃ من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے فرمایا شاہ جی میرے پلے اور تو کوئی عمل نہیں ہے، کر اللہ کی بارگاہ میں یہی عمل پیش کروں گا کہ یا اللہ تیرے نبی کی آل کا دنیا میں ادب اور احترام کرتا رہا۔ سبحان اللہ۔ یہ رنگ تھا ہمارے مشائخ کا، اور یہی انہوں نے ہمیں سکھایا۔ آج نئی نئی بولیاں بولنے والے، نئے نئے قصے تراشنے والے، نئی نئی کہانیاں سنانے والے، کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی کسی گلی میں ایک موڑ سے رستہ بدلنے والے، کبھی دوسرے موڑ سے نئی سمت کا تعین کرنے والے، میں یہی پیغام دوں گا عرس لاثانی کے مقدس موقع پر کہ اہل بیت اطہار کی محبت کا دامن، ان کی عقیدت کا دامن تھام لو۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، اور قبر و حشر میں بھی ان کے دامن رحمت کے سائے میں اللہ جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ ٹوٹے پھوٹے چند الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، اور میری حیثیت بھی ایک طالب علم کی ہے، میں یقین جانیے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہوتے جب قبلہ شاہ صاحب کا مجھے حکم نامہ پہنچتا ہے کہ وہ مجھ جیسے ایک معمولی سے طالب علم کو یاد فرماتے ہیں کہ میں اتنی عظیم الشان محفل میں
آپ حضرات کی سما خراشی کر سکوں. اللہ تبارک و تعالی میرا یہاں آنا میرے گناہوں کا کفارہ بنائے. اللہ رب العالمین ان قدسی صفت بزرگوں کی نظر رحمت نظر کرم ہم سب کے شامل حال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی، سبحان اللہ. اسباب طریقت حضور قبلہ مفتی صاحب کی انتہائی مفید، مؤثر، بصیرت افروز اور فکر انگیز گفتگو، یہی ہمارے مرشد گرامی